ہمارے اے نیوز کے نمائندہ امان اللہ گجر کی رپورٹ کے مطابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی فرانس چودھری محمد رضا گجر ڈھل بنگش چودھری رضی گجر نے پیرس میں بول ٹی وی کے اینکر عامر عباس کے اعزاز میں دعوت کا اہتمام کیا۔ دعوت میں دیگر دو احباب نے بھی شرکت کی، جن میں نمایاں چودھری ساجد ویروال، چودھری قمر عباس گجر، چودھری جاوید وڑائچ، چودھری شاہد گجر، مرزا عتیق، چودھری افرسیاب، چودھری ساجد ڈھل، چودھری آصف گوجر خان، صاحبزادہ عتیق، سبت مزمل، یاسر شاہ، چودھری حسنین گوندل، راجہ ماجد، فیصل عباسی، علی محمد اور دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر چودھری محمد رضا گجر ڈھل بنکش نے بول ٹی وی کے اینکر عامر عباس کی صحافتی خدمات کو سراہا، جبکہ عامر عباس نے گرینڈ دعوت کے اختتام پر صدر پاکستان پیپلز پارٹی فرانس چودھری محمد رضا گجر ڈھل بنکش کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے اے نیوز کے نمائندہ ڈاکٹر عبدالرؤف فاروقی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر گجرات کی خصوصی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر گجرات عمر دراز گوندل کا ون ڈش خلاف ورزی پر گرینڈ ایکشن۔ خلاف ورزی پر 3 میرج ہالز کو سیل کر دیا گیا اور بعد دیگر کو 2,50,000 تک کے قریب بھاری جرمانے کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر گجرات عمر دراز گوندل نے پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو مزید ہدایات کی کہ ون ڈش کی خلاف ورزی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور آئندہ ون ڈش کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے اور ایف آئی آرز کروائی جائیں گی تاکہ حکومتی احکامات پر سختی سے عمل درآمد کیا جا سکے۔ علاوہ ازیں پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کی تعداد بڑھا دی گئی، جو روزانہ کی بنیاد پر اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو چیک کریں گے اور خلاف ورزی پر بلا تفریق ایکشن لیں گے۔ اس سلسلے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عوام کو مقررہ کردہ نرخ پر دستیابی یقینی بنائی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر گجرات۔ نارویجن ایمبیسی کے افسران اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات اور جرائم یو این او ڈی سی کے وفد کا گجرات کا دورہ۔ وفد نے جنسی زیادتی کی شکار خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے قائم کیے گئے وومن اینڈ جوینائل سینٹر کرائم سین یونٹ اور ماڈل پولیس اسٹیشن سول لائنز کا وزٹ کیا۔ نارویجن ایمبیسی کے افسران اور یو این او ڈی سی کے وفد نے گجرات کا خصوصی دورہ کیا، جس میں انہوں نے جنسی زیادتی کی شکار خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے قائم کیے گئے وومن اینڈ جوینائل سینٹر کرائم سین یونٹ اور ماڈل پولیس اسٹیشن سول لائنز کا وزٹ کیا۔ وفد میں مس وجڈیس ہالورین، فرسٹ سیکرٹری ہیڈ آف ڈیولپمنٹ پروگرام پرماٹن بجاٹن، نارڈک پولیس لائن آفیسر بیت اللہ خان، پروگرام مینیجر پولیس سعید شاہ، پروگرام کوآرڈینیٹر شامل تھے۔ وفد کا گجرات پہنچنے پر ڈی پی عمر سلامت نے استقبال کیا۔ وفد کو جنسی زیادتی کی شکار خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے قائم کیے گئے وومن اینڈ جوینائل سینٹر کی ورکنگ اور متاثرہ خواتین اور بچوں کو دی جانے والی سہولیات سے متعلق بریف کیا۔ اس موقع پر وفد نے وومن اینڈ جوینائل سینٹر میں اپنے ہاتھوں سے پودا بھی لگایا۔ وفد نے پولیس لائنز میں واقع کرائم سین یونٹ کا بھی دورہ کیا، جہاں پر انچارج کرائم سین یونٹ نے وفد کو پولیس انویسٹیگیشن میں کرائم سین یونٹ کے کردار سے متعلق بریف کیا۔ بعد ازاں وفد نے ماڈل پولیس اسٹیشن سول لائنز کا بھی وزٹ کیا، جس میں وفد کو اسپیشل انیشیٹو ماڈل پولیس اسٹیشن کے مختلف حصوں کا وزٹ کروایا گیا اور ماڈل تھانے میں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات سے متعلق بریف کیا گیا۔ کراچی سے ہمارے اے نیوز کے بیورو چیف حاکم علی دل کی رپورٹ کے مطابق بہادر ڈیریز اینڈ فیڈز کی جانب سے بھینس کالونی 6 نمبر میں لمپی اسکن ڈیزیزز کے حوالے سے تربیتی اور معلوماتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر محمد واصف قدوانی جی ایم سیلز نے بہادر فیڈز کا مکمل تعارف کرایا اور جدید سائنسی اصولوں کے تحت فیڈ کیسے تیار کی جاتی ہے، اس سے متعلق آگاہی دی۔ بعد ازاں ڈاکٹر عبید قریشی بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر پاکستان بہادر ڈیریز اینڈ فیڈز نے ڈیری فارمر حضرات کو جانوروں کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے حفاظتی تدابیر بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیماری آ جانے کے بعد کس طرح جانور کو بچایا جا سکتا ہے، اس بارے میں بھی معلومات فراہم کی۔ ڈاکٹر عبید نے ایل ایس ڈی بیماری سے متعلق بھی مکمل جو معلومات ہیں وہ فراہم کی اور منفی پروپیگنڈے کو رد کرتے ہوئے بتایا کہ بیمار جانور کا دودھ اور گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر بہادر ڈیریز اینڈ فیڈز کے آنرز کاشف علیم اور ملک رضا نے بہادر ڈیریز کی جانب سے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور اس طرح کی آگاہی پروگرامز کا سلسلہ جاری رکھنے کا بھی عزم کیا۔
منڈی بہاؤدین سے ہمارے اے نیوز کے بیورو چیف راجہ محمد ایوب کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کی طرح ضلع منڈی بہاؤدین کے سکولز میں بھی پنجابی کلچر ڈے بڑے جوش و خروش اور بھرپور جذبے کے تحت منایا گیا۔ طلباء و طالبات اور اساتذہ نے روایتی پنجابی لباس پہنے اور ثقافتی سٹالز لگائے۔ پنجاب کلچر ڈے کے موقع پر ضلع منڈی بہاؤدین کے نجی اور سرکاری سکولز میں پنجاب رہتل دہاڑ منائی گئی۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول چک رائب میں خصوصی تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن اتھارٹی چودھری محمد یاسین، اسسٹنٹ کمشنر ملکوال عثمان غنی، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر راؤ محمد شفیق، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سید علی رضا شاہ، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ملک ناصر علی، طارق محمود بھٹی مہمان خصوصی تھے، جن کا ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے کے ساتھ طلباء نے استقبال کیا۔ طلباء و طالبات اور اساتذہ نے خصوصی طور پر پنجاب کے روایتی لباس پہن رکھے تھے، جبکہ طلباء و طالبات نے پنجابی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف ثقافتی سٹالز لگا رکھے ہیں، جس میں گاؤں کے پورے ماحول کی عکاسی کی گئی تھی۔ تقریب میں طلباء و طالبات نے پنجاب کی مشہور لوک کہانی ہیر رانجھا شادی کی تقریب پر ٹیبلوز پیش کیے، جس پر حاضرین نے بچوں کے دل کھول کر داد دی۔ اس موقع پر سی او ایجوکیشن محمد یاسین نے کہا کہ پنجابی کلچر ڈے منانے کا مقصد بچوں کو اپنی روایات اور ثقافت سے روشناس کرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید دور میں ہماری نئی نسل اپنی ثقافت سے دور ہو رہی تھی، جس پر پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ پنجابی کلچر ڈے منا کر بچوں کو اس سے روشناس کرایا جائے۔ محمد یاسین نے بچوں کی خوبصورت پرفارمنس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بہت حوصلہ افزائی کی اور انہیں شاباشی دی، جبکہ اسکول انتظامیہ کو اتنے اچھے پروگرام کو ترتیب دینے اور شاندار انتظامات کرنے پر ان کی کاوشوں کو سراہا اور انہیں ویل ڈن کہا۔ منڈی بہاؤدین سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر انور سعید کنگرا کی سربراہی میں کرائم میٹنگ ضلع حزب منعقد کی گئی۔ میٹنگ میں ایس پی انویسٹیگیشن منڈی بہاؤدین خالد رشید، ڈی ایس پی لیگل، جملہ ایس ڈی پی او صاحبان، ایس ایچ اوز اور انچارج برانچز ڈی پی او آفس نے شرکت کی۔ میٹنگ میں ضلع حزب کے کرائم کو ڈسکس کیا گیا۔ ڈی پی او انور سعید کنگرا نے مقدمات کو بروقت یکسو کرنے اور کرائم کنٹرول کرنے پر ہدایات دیں۔ ڈسپلن پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے گا۔ اچھی کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ اور بری کارکردگی پر متعدد ایس ایچ اوز کو شوکاز نوٹسز جاری کیے۔ اشتہاری مجرمان کی گرفتاری نہ ہونے اور سنگین مقدمات یکسو نہ کرنے اور ان گرفتاریاں نہ کرنے پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے۔ خوشاب کی یونین کونسل وہیر سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ملک عمر اسلم آوان نے اپنے سیاسی مخالفین کا صفایا کر دیا اور حلقے کی بڑی سیاسی اور سماجی شخصیات اور سیاسی دھڑوں کی جانب سے ملک عمر اسلم آوان پر اعتماد کرنے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ گزشتہ روز یونین کونسل وہیر کی ڈھیڈی برادری کی ملک محمد آصف ڈھیڈی، ملک ناصر حسین ڈھیڈی نے، میانہ برادری کے ملک فضل کریم میانہ نے اپنی برادری اور ملک زمان سگرال نے اپنے دوست احباب و برادری سمیت آئندہ عام انتخابات میں ایم این اے ملک عمر اسلم آوان کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے عزم کا اظہار کیا کہ مستقبل میں ان کی کامیابی کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اس موقع پر ایم این اے ملک عمر اسلم آوان نے دونوں برادریوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں جہلم کی تحصیل سوہاوا سے ہمارے اے نیوز کے نمائندہ رانا ساجد محمود کیانی سے۔ جی ٹی روڈ دینا کے قریب ہوٹل میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ ریسکیو میں ایک کوا ٹرانسفارمر پر بیٹھنے سے ٹرانسفارمر میں آگ بھڑک اٹھی۔ لکڑی سے بنے جھونپڑے آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ بھڑکتی آگ نے ایک دکان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو نے آگ پر قابو پا لیا۔ ہوٹل کی مرکزی عمارت کو آگ سے بچا لیا گیا۔ ریسکیو آتش زدگی سے لاکھوں کا نقصان، آتش زدگی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہمارے اے نیوز کے نمائندہ امان اللہ گجر کی رپورٹ کے مطابق پہلی پاکستان تحریک انصاف اوورسیز چیپٹرز کانفرنس کا انعقاد اسلام آباد میں ہوا، جس کے چیف گیسٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان تھے۔ کانفرنس میں چودھری عبداللہ نصر گجر بھامبڑا نے دوستوں ساتھیوں کے ہمراہ خصوصی شرکت کی، جن میں چودھری شیراز بھٹی، چودھری شہزاد بھٹی، چودھری طیب جٹ، عبداللہ وہاب جٹ، چودھری سمر ساہی اور دیگر تھے۔ اس موقع پر چودھری عبداللہ نصر گجر بھامبڑا نے وفاقی وزراء سے ملاقاتیں بھی کیں، جن میں اسد عمر کے علاوہ دیگر وزراء شامل تھے۔ اس موقع پر کانفرنس سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ چودھری عبداللہ نصر گجر بھامبڑا نے اس موقع پر کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ملک کی ترقی میں کردار ہمیشہ نمایاں رہا، اس لیے اوورسیز کنونشن ہونے چاہیے اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو حکومت پاکستان ترجیحی بنیادوں پر حل کرے۔